ممبر شریف پر جلوہ فرما میرے مولوی کی زینت و رونق معزز مشائخ علماء شعراء سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا سا بھائی ذرا بیچ میں یہ جو جگہ ہے اسے پر کر لیجئے آ جائے، اور آپ ذرا آپ ادھر آ جاؤ، ادھر سامنے آپ ادھر آ جاؤ، ادھر جو کونے میں آپ لوگ بیٹھے ہیں یا تو یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہ بچھا لو، یہ وہاں پہ بچھا لو، بیٹھ جاؤ۔ آپ لوگ جو ادھر بیٹھے نا، آپ لوگ جب آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ لوگ سنو ذرا، آپ لوگ قریب آ جائیے بھائی، قریب آ جائیے بھائی جان، آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آ جائے قریب آ جائے، آپ سے بڑی گزارش کروں آگے آگے جاؤ۔ اور ایک اعلان سے پہلے سنیے، جن لوگوں کو بیچ میں سے جانا ہو اسے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے وہ ابھی چلیں۔ چونکہ ایسا تو نہیں کہ روز روز محفل ہو گئے، ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہوتی ہے نا۔ اچھا، آپ اگر یہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ یہاں پہ خود آئے ہیں تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ خود تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میری سمجھ غلط ہے۔ اگر میری بہنیں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو خاموشی سے ادب سے سن رہی ہیں یہ خود سن رہی ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تیرا سب سے زیادہ دنیا میں عزیز قریبی دوست کون ہے؟ عرض کرنے لگے، مولا وہ جو درزی ہے نا ایک، وہ میرا دوست ہے، کلوز فرینڈ ہے۔ اللہ نے فرمایا تو اس سے کچھ مانگے گا تو وہ تجھے دے دے گا؟ عرض کی رب امید تو ہے کہ وہ مجھے دے دے گا۔ رب نے فرمایا پھر جاؤ اس سے سوئی مانگ لینا۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ پہلے درزی جو ہے وہ مشین استعمال کرتے تھے، ہاتھ کی سوئی سے ہی پہلے کپڑے سیے جاتے تھے۔ تو موسیٰ گئے جا کے بولے، یار تو میرا دوست ہے اور میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، تو ایسا کر مجھے ایک سوئی دے دے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا میں سوئی نہیں دوں گا۔ کہنے لگے، یار بڑے تجھ پہ میرے احسانات ہیں، میں نے تجھ سے کچھ بڑی چیز تو نہیں مانگی، سوئی تو مانگتا ہوں، ایک سوئی دے دے۔ کہنے لگا سوئی نہیں دوں گا۔ رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اللہ نے فرمایا سوئی مل گئی موسیٰ؟ کہنے لگے رب نہیں ملی۔ کہا پھر سے ٹرائی کر، پھر جا، پھر گئے۔ کہنے لگے یار ایک سوئی دے دے۔ اس نے پورا ڈبہ سامنے کر کے کہا لو ساری سوئیاں لے لو۔ موسیٰ نے ایک سوئی اٹھائی، رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا مل گئی سوئی؟ عرض کی رب سوئی تو مل گئی مگر بات سمجھ نہیں آئی، پہلے میرا دوست تھا وہ بعد میں ہی میرا دوست تھا، مگر پہلے بالکل صاف انکار کر دیا، اس بار سارا ڈبہ سامنے کر دیا، سمجھ نہیں آئی۔ رب نے فرمایا موسیٰ زیادہ نہ سمجھ، پہلے اس کے دل میں نہ دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی تھی، دوسری بار دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، آپ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ بٹھا لے گئے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں بلکہ بلائے گئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے حضور کی محفل میں کوئی بغیر مرضی کے حضور کے آتا نہیں، اور جب بغیر مرضی کے آتا نہیں تو خالی ہاتھ میں پھر جاتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھولیاں بھر بھر کے بھیجتے ہیں حضور۔ آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی دیر سے اتنی سردی کا آپ کو احساس ہے کہ آپ سبحان اللہ تک نہیں بول رہے، محفل کو آپ نے بالکل قبرستان بنا رکھا ہے۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آخر بندہ اللہ کو بھی پاک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کا کھاتا ہے اس کا پیتا ہے اس کا نہیں بنتا، جس نے اسے انسان بنا کے بنا۔ اگر اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ تو بندہ تو میرے ہی تھا مگر مجھے پاک بھی کہتا تھا، کسی کے کہنے پر کہتا تھا، کوئی مولانا کہہ دے کہو سبحان اللہ تو کہتا تھا، تو خود تیرے دل میں کیوں نہیں آئی کبھی؟ اب ذرا غور تو کرو، اللہ تو پاک ہے، اسے کوئی زندگی بھر پاک کہتے رہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، مگر جب بندہ رٹا لگا کے کہتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے بندو فرشتے یہ میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھے پاک کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو پاک ہوں مگر گواہ ہو جاؤ، جس نے مجھے دل سے پاک کہہ دیا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ذرا زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. تو یار سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی آپ کو دھکا لگانا پڑ رہا ہے. خدا کی قسم یہ جو آپ جو یہ سمجھ رہے ہو نا کہ وہ گھر اب گھر چلے جائیں گے, گھر لیٹ جائیں گے, گھر آرام کریں گے, میری بہنیں آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہاں جائیں گے, گھر آرام کریں گے, بستر انتظار کر رہا ہے. ایک بار تمام 15 دن کے بعد ابھی کچھ دنوں پہلے گھر لوٹ رہا تھا, ایک خیال آیا دل میں یار گھر جا رہا ہوں, بچوں سے ملوں گا. پھر دماغ میں ایک اور خیال آیا دل میں کہ کیا واقعی میں تیرا وہ گھر ہے جسے تو گھر کہہ رہا ہے. پھر آواز آئی نہیں وہ تیرا گھر نہیں ہے, تجھے تو پتہ ہی نہیں تیرا گھر ہے کہاں. کیا پتا کون سی وہ ٹکڑا ہے جہاں تیری قبر بنے گی. قبروں کے خواب دیکھنے والے ایک اندھیری قبر تیرا گھر ہے. کتنے لوگ تھے جو ہماری اور آپ کی طرح گھروں کو پلٹتے تھے, مگر ایک دن انہیں فرشتوں نے قبروں میں ڈال دیا. اسے گھر گھر چھوڑ دو کرنا ہے. ہمارا کوئی گھر نہیں ہے, میرا تو گھر وہی ہے جہاں حضور کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نبی کی محفل میں ہم بیٹھنے کو اپنے اوپر گرا سمجھتے ہیں, جس نے پوری امی عائشہ فرماتی سردیوں کی سخت راتیں, اور حضور جب کھڑے ہوتے تھے نا تو میں دیکھتی تھی حضور کے مبارک قدموں میں برم آ جاتا تھا. اور آپ اور میں جب روتے ہیں نا کسی چیز کی وجہ سے, کسی موت کی وجہ سے روتے ہیں تو آنکھیں بھیگتی ہے. امی عائشہ فرماتی جب حضور روتے تھے نا تو حضور کی آنکھوں کے آنسو اس قدر نکلتے تھے کہ حضور کی آنکھوں کے آنسو اتنا روتے تھے آپ کے 2 نالیاں بن جاتی تھی اور گھر کے باہر کو نکل جاتے تھے. حضور کی آنکھیں سوج جاتی تھی. آپ عام لوگ نہیں ہو, آپ سمجھ رہے ہو کم لوگ بیٹھے ہو, نہیں میری نظر میں بہت ہو. آپ تو آپ ہیں, اگر آپ کی جوتیاں ہوتی تو میرے لیے بہت ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے آپ کوئی عام انسان نہیں ہو. آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے, میں آپ کو جانتا ہوں. آپ وہی ہیں جس کے لیے آمنہ کے بیٹے نے رو رو کے آنکھیں سجا دی. آپ وہی امت حضور کی جس کے لیے حضور نے رو رو کے دعائیں مانگی. آپ عام لوگ تھوڑی ہو یار. تم اپنی ماں کے دل میں اتنے نہیں بستے ہو جتنا آمنہ کے بیٹے کے دل میں بستے ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو آرام سے بیٹھو انشاءاللہ. ہمارے یہ میری یہ 5 سال کے بعد حاضری ہے. حاجی صاحب کہ 40 میں بھی آیا تھا, اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد بھی اللہ نے توفیق دی اور آج پھر حاجی صاحب کی تربت پہ حاضر ہوں. اللہ حاجی صاحب کی درجات کو بلند فرمائے اور اللہ حاجی صاحب کی طرح بیٹے تمام مومنوں کو عطا کرے. اللہ کرے ہمارے گھر میں ایسی بچے پیدا ہو جیسے حاجی صاحب کے گھر میں بچے پیدا ہو. یار جو باپ کی یاد ہی نہیں بھول رہے, لوگ تو جیتے جی باپ کو بھلا دیتے ہیں یار. اور یہاں جو ہے باپ کا عرس منایا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کوئی فیضان ہے. اب آپ مجھے بتاؤ بھائی, صحیح بتاؤ, سنو گے یا واقعی میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی سب شروع کروں؟ بہت دور دور سے لوگ آئے ماشاءاللہ, دریا باز سے کچھ لوگ آئے. ہمارے قاری صاحب نے مجھ سے گزارش فرمائش کو حکم دیا ہے, فرمائش تو بڑے لوگوں سے کی جاتی ہے, مجھ سے حکم دیا ہے. ہمارے نور بھائی نے بہت اچھا پڑھا کہ نہیں پڑھا, جلدی جلدی بولو, پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مگر آپ نے سنا بھی اچھا, مگر کچھ لوگ ایسے سمجھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کا ہی پروگرام ہے, ہمارا تھوڑی ہے یار. جو حضور کا پروگرام ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے. کوئی یہ کسی کا گھر نہیں ہے اپنا, کسی کا پروگرام ہے, یہ اب حضور کا پروگرام ہے. تو اس سے پہلے عمران صاحب نے اور جنید بھائی نے بہت اچھا پڑھا. عمران جے پوری بھی بڑے مشہور انسان ہیں. اگر آپ چاہیں تو 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں, مگر میں اس ذات کی شان میں پڑھوں گا جس ذات کی شان میں میں نے اپنی معلومات کے مطابق کبھی پورا کلام نہیں سنا. اس ذات کے بارے میں جس ذات سے زیادہ قریبی تعلق ریلیشن حضور کا کسی کے ساتھ نہیں ہے. وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات کون ہو سکتا ہے یہ بتاؤ؟ ماں سے بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ قریب کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ بولو نا. ارے ماں سے زیادہ قریب رشتہ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ اور میں کس کی شان میں کلام پڑھ رہا ہوں؟ حضور کی والدہ سیدہ آمنہ. سبحان اللہ. یار آپ بتاؤ, ابراہیم کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا, اسماعیل کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا الا ماشاءاللہ. الیاس, اسحاق, نوح, ادریس, ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا.
مگر یار حضور کی ماں کا نام سب کو پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور مسجد نبوی میں دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تو نے میرے نام کو بلند کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کے نام کو بھی بلند کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ذرا زور سے بولے ہم حضور کی والدہ کے نام پہ, اپنی ماں کے نام پہ تو مچلتے ہیں نا, حضور کی ماں کے نام پہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. سماعت کریں آپ سب کی نظر. ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں, سبحان اللہ. ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملکہ تو جہان ہے, ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. میرے نبی کی ماں. اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب حضرت. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی, رکھتی خاندان ہے میرے نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک رکھتی بہت خوب. سب لوگ اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں؟ تو سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ اور یہ جو دوسری جگہ جان کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ فالتو بات ہے, مائی جان ہوتی ہے. اب یہ شعر, اگر یہ شعر آپ نے اچھے سے نہیں سنا تو مجھے احساس ہوگا کہ ابھی شاعری کی دنیا میں اس قدر سند بلوغ کو نہیں پہنچی. سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, سبحان اللہ. کیا بات. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, سوچو کہ کس کی جان ہے میرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, ایمان ہی ایمان ہے میرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب بہت خوب حضرت. جس کے حکم پر حاکم جی کہے واللہ وہ حکمران ہے میرے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. جشن غوث الورا. زندہ باد زندہ باد. خیریت ہے, خیریت سے ہے آپ لوگ. عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو دکھانے سے پہلے اپنا غم کتنے لوگوں کو دکھا چکا ہوتا ہے. اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنے لوگوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے, اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ, اس کی عزت خراب کر دیتے ہیں. لوگوں جس کے سامنے آپ رو گے اس کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتے. وہ آپ سے کہے گا تو وہی ہے نا جو میرے پاس آ کے رویا تھا. او یار میرے رب کی طرف سے آوازیں آتی ہیں, اس کی رحمت کہتی ہے او بندوں کو کیوں اپنا غم بتاتا ہے. یہ تو تیری عزت بھی خراب کر دیں گے. اگر اپنی تکلیف بتانی ہے تو مجھے بتا, میں تیرا راز بھی راز میں رکھوں گا اور پریشانیاں بھی دور کر دوں گا. اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. میری آج کی تقریر کا جو عنوان ہے نا وہ ہے شکر اور سیرت رسول, ہے نا. چونکہ آپ کو تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بہت ناشکری پھیل رہی ہے زمانے میں. دیکھو نا, پہلے زمانے تھے نہ لائٹ تھی, نہ پنکھے تھے, نہ ایسیاں تھیں, نہ میاں پکے مکان تھے, اور انسان جو ہے نا
جوتوں تک کو مانگ لیا کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ بھئی جوتے دے دو، مجھے شادی میں جانا ہے، مجھے مہمان بن کے جانا ہے. تو اب جب وہ یہ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ زمانہ اتنا شکر اور صبر کا زمانہ تھا. کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو ہمارے بزرگ کہتے تھے اللہ کا بڑا شکر ہے. مگر آج میاں لائٹ ہے، پنکھا ہے، سردی گرمی کی چیزیں گھر میں موجود ہے، گرم ٹھنڈا پانی موجود ہے، پھر بھی جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو منہ بگڑ جاتا ہے بندے کا. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ نہیں. یہ کہنا گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی بہت ہو رہی ہے، یہ سب ناشکری کے الفاظ ہیں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ فرماتا ہے میرا شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرو. یعنی ناشکری کرنا اسے کفر سے جو ہے وہ تشبیہ دیا گیا ہے. یہ کرنا کہ صاحب یہ نہیں تھا تو یہ سردی بہت ہو رہی ہے تو یہ گرمی بہت ہو رہی ہے تو صاحب برسات بہت ہو رہی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی کو کبھی نہیں کہا برجستہ کہ گرمی یا سردی ہو رہی ہے. اللہ کا شکر احسان ہے. غور کریں، ایک مرتبہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی. ایک صحابی نے کہہ دیا حضور سے میرے آقا کے سامنے ہوا بہت تیز چل رہی ہے. سرکار نے فرمایا خاموش، وہ چل نہیں رہی ہے، اسے میرا رب چلا رہا ہے. سبحان اللہ. آج ہزار نعمتیں بندہ اللہ کے لیے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی پوچھو کیا حال ہے. کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا کیا حال ہے، رونے لگے. اس نے کہا حضور میرا دل دکھانے کا مقصد تو نہیں تھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے تو مجھ سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، میرا حال یہ ہے کہ میرے دانت ٹوٹ گئے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر، مگر زبان اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آتی. آپ نے کیا تکلیفیں دیکھی ہے، میں نے کیا تکلیف دیکھی ہے. اللہ کا شکر ہے. آج ذرا غور سے میری تقریر سننا. ہو سکتا ہے اس تقریر کرنے کے بعد پھر میں زندہ نہ رہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تقریر کو سننے کے بعد پھر آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی یہ آخری نصیحت ہو. ایسے بہت سے لوگ مر گئے جو یہ سوچتے تھے کل کو توبہ کریں گے. ایسے نوجوانوں کی لاشیں ہم نے دیکھی جو یہ سمجھتے تھے کہ موت شاید بوڑھوں کو آتی ہے. میں نے 5 اور 6 سال کے بچوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، اور یہ اندازہ کر لیا کہ موت عمر سے نہیں اللہ کے حکم سے آتی ہے. 100 سال کے بوڑھے بیٹھے، مگر ہم زمانے کے پاپی. دھیان سے سننا، اور اپنی میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کے بعد اپنی پریشانیوں کو کاؤنٹ کرنا کتنی ہے. غوث پاک فرماتے اللہ کی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی ناشکری کرنی ہے نا، اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کر جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے، اور وہ مل نہیں سکتا. انسان ناشکری پہ ناشکری کرتا جا رہا ہے. نعمتیں دیکھ تو کتنی تو جو ہے استعمال کرتا ہے، مگر انسان کو نعمت کا ادراک نہیں. یعنی انسان کو اندر سینس ہی نہیں کتنی نعمتیں وہ جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے. ذرا غور کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 400 سال عبادت کی. میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں. کتنے سال؟ اگر آدمی کو بیماری نہ لگے نا تو 60 70 80 سال کی عمر ہوتی ہے. اس نے کتنے سال عبادت کی؟ 400 سال عبادت کی. حضور فرماتے جب اس نے عبادت کی تو ایک دن دعا مانگی، مولا مجھے اب عبادت کی توفیق دی ہے تو سجدے میں موت بھی عطا کر دینا. اللہ نے اسے سجدے میں موت کی توفیق دی. وہ مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا فرشتوں اسے میری مہربانی سے بخش دو، میرے فضل سے بخش دو. تو اسے غرور ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ اگر تو اپنی فضل سے بخشے گا تو میری عبادت کا کیا ہوگا. اللہ نے دوسری بار فرمایا فرشتوں میرے فضل سے بخش دو اسے. وہ دوسری بار پھر بول گیا. کچھ لوگ دیکھا نہیں نماز پڑھ کے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ان کے اندر رحم ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ مجھے بتاؤ ایسی نمازیں کس کام کی ہیں؟ اگر کوئی بندہ عطر کی دکان پہ 5 بار دن میں جائے تو کیا اسے عطر لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ خود ہی اس کے اندر عطر سے مہک جائے گا نا. تو مجھے بتاؤ جو 5 بار نمازوں میں سجدے لگا رہا ہے پھر بھی اس کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا، اس کی نماز ہو رہی ہے؟ کچھ لوگ اپنے آپ نماز پڑھ کے باقی سب کو جہنمی سمجھنے لگتے ہیں، تکبر ہو جاتا ہے. تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. تسبیح پھر گئی مگر دل نہیں پھرا. دل اپنا پرانا پاپی تھا، صدیوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ نے فرمایا میری فضل سے بخش دو. وہ تیسری بار بھی بول گیا مولا میں نے 400 سال عبادت کی ہے، رات کو سویا نہیں،
دن کو روزے رکھے، اگر اتنی تو اپنے فضل سے مجھے بخشتا ہے تو میری عبادت کا کیا ہوگا؟ عبادت کو تو بتایا، رب نے فرمایا فرشتوں بڑی عبادت کرتا ہے، میری نعمتوں سے اس کی عبادت تو لو۔ اللہ نے اس کی فرشتوں نے عرض کی مولا کون سی نعمت؟ اللہ نے فرمایا اس کی آنکھوں سے اس کی 400 سال کی عبادت تو لو، میری دی ہوئی نعمتیں اس کی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر، کون سی آنکھیں؟ رات کو موبائل پہ یار بندہ دیکھتا رہا گندی چیز دیکھتے فیس بک پر یوٹیوب پہ دیکھنے والے، ذرا غور تو کر، تو نے گندی چیز دیکھی اور تو نے موبائل رکھ دیا، تو رات کو سویا مگر صبح کو اندھا نہیں ہوا، تو اللہ کا شکر ادا کر دے۔ اندھا ہو جانا چاہیے تھا، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا، دوسروں کی بچیوں کو موبائلوں پہ گندا دیکھا اور پھر تو اندھا نہیں ہوا، تو نے سوچا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تول دو اس کی 400 سال کی عبادت، میری ایک نعمت اس کی آنکھوں سے۔ جب آنکھوں سے 400 سال کی عبادت تولی گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت جو ہے نا وہ چھوٹی پڑ گئی، ہلکی پڑ گئی، آنکھوں کی نعمت بڑی پڑ گئی۔ اللہ نے فرمایا اب جب اس کی عبادت ہو گئی ختم تو اب اسے جہنم میں ڈال دو۔ رو کے کہنے لگا مولا نہیں، مجھے عبادت کے سبب نہیں، اپنی رحمت سے بخش دے میرے مالک۔ اللہ نے فرمایا اسے بخش دو میری رحمت سے۔ او لوگوں ذرا غور تو کرو، یہ آنکھیں ایک نعمت ہے، ذرا غور فرمائے، آپ سوچیں اور اندازہ کریں۔ ایک آدمی ابھی کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ابھی کچھ دنوں پہلے سانس لینے کی دقتوں کا سفر آج تک لوگوں میں جاری ہے۔ وہ ایک آدمی جو ہے اسپتال میں بڑھتا ہوا، وہ 1.5 مہینے 80 سال کا آدمی 1.5 دن اسپتال میں رہا تو 90,000 کا بل آیا۔ 1.5 دن میں آکسیجن لگانا تو 90,000 کا بل آ گیا۔ تو جب وہ جانے لگا تو ڈاکٹر نے اسے پرچہ دے دیا، تو وہ بل دیکھ کے رونے لگا۔ تو ڈاکٹر نے کہا روتا کیوں ہے؟ بابا اگر پیسے زیادہ لگ رہے ہیں تو کم کر دیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا پورا اسپتال خرید دوں گا۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ سوچ رہا ہوں کہ تیرے آکسیجن سے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل لے لیا، اور میں بوڑھا ہو گیا 80 سال کا اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جسے میں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا، سانس لینا وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یار اللہ نے اپنے محبوبوں کو آزمایا ہے، آپ کو اور مجھے کیا آزمایا؟ ذرا غور تو کریں۔ آپ جائیے اسپتالوں میں جا کے دیکھیے، کچھ لوگ ایسے جن کے پاس جائیں گے، ایک آدمی کے پاس میں اسپتال میں ملنے گیا، اس نے کہا میری 3 فیکٹریاں ہیں اور کروڑوں کا مالک ہوں مگر مجھے کینسر ہے۔ کینسر ہے، کیا بچا؟ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا میری کڈنیاں خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا کچھ دنوں میں مر جاؤ گے، اور جس دن سے اس نے کہا میں روز مر رہا ہوں۔ جا کے اسپتالوں میں دیکھو یار، بھرے ہوئے اسپتال ایسے مریضوں سے جن کی موت ڈکلیئر ہو گئی ہے، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھو ذرا غور تو کرو، نہ آپ کو ڈائلیسس ہوا ہے، نہ آپ کو کوئی بیماری ہوئی ہے، نہ آپ کو کوئی دوا کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر صحت اللہ نے دی ہے تو سجدے لگایا کرو، راتوں کو رویا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے میں بیمار نہیں ہوں، مجھے صحت عطا کی اللہ تو نے۔ کبھی یار سوچو تو کتنی بڑی نعمت۔ شیخ سعدی کہتے ایک مرتبہ گزر کے جا رہا تھا، چلتے راستے میں میرے پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے تو پھر سخت زمین پہ چلنے لگا، گرم زمین پہ چلتے چھالے پڑ گئے، چھالے پھوٹ گئے اور اس میں ریت گھسنے لگا، زخم بن گئے۔ میں رو کے کہنے لگا مولا اتنا تو دے دے میں جوتے خرید لوں۔ کہتے جب میں نے یہ دعا مانگی اور آگے جا کے میں جب ایک راستے سے مڑا تو میں نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ ہے، اور میں نے اسے دیکھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں ایک دم سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے دونوں پاؤں تو موجود ہیں، اس کے تو دونوں پاؤں نہیں ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا ناشکرہ بن گیا تھا۔ یار اگر تیری ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے تو فٹ پاتھ پہ سونے والے انسان کو دیکھ اور اللہ کا شکر ادا کر دے۔ اگر تیرے پاس دولت ہے، اگر تیرے پاس تو پھر غریب کو دیکھ شکر ادا کر دے۔ اگر تیرے پاس اولاد ہے تو بے اولاد کو دیکھ کے شکر ادا کر دے۔ اگر تیری اولاد میں کوئی آپائج نہیں ہے، تیری اولاد میں سب بچے ٹھیک ہیں، تو پھر آپائج بچوں کو دیکھ اور اپنے بچوں پہ شکر ادا کر دے۔ یار شکر ادا کر، تجھ پہ اللہ نے بڑی رحمتیں بخشی ہے، مگر تو چونکہ شکر نہیں ادا کرتا نا انسان، اس وجہ سے تیرا دل دھڑکتا رہتا ہے، تو کماتا رہتا ہے مگر تجھے سکون نہیں ملتا، اس وجہ سے کہ تو اپنے مالک کا ہی وفادار نہیں۔ تو ناشکرا ہے، تو نے 1000 شکایتیں لگائی اللہ کے لوگوں سے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
آپ کو مجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ آؤ ذرا میں ایک محبوب بندے کا نام اللہ کا سناتا ہوں. نام ہے ایوب علیہ السلام. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. اور میاں مالدار کتنے اللہ کا شکر ہے. سنیں آپ اتنے بڑے مالدار ہیں ایوب علیہ السلام, اتنے بڑے مالدار ہیں کہ آپ کے 45,000 مویشی ہیں. زور سے بولو نا, کتنے ذرا زور سے بولو. 45,000 مویشی اور تقریباً 4 جو ہے وہ 40 باغ ہیں. زور سے بولو نا یار. اور لمبی حویلی ہے, 12 بیٹے ہیں. سبحان اللہ. یار ذرا غور تو کرو, کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے. مگر وہ اللہ کو بھولے نہیں, وہ اللہ کو معلوم ہے. ایسا نہیں کہ ان کی دولت آ گئی تو اللہ کو نہیں. روز جسے کئی کھانا نہیں ملتا ہے وہ ایوب کے دسترخوان پہ پیٹ بھر لیتا ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو یار؟ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. آپ اللہ کے شکر پر تقریر سن رہے ہو. یہ آپ کی اور کوئی نیکی ہوگی جو قبول ہو رہی ہے, اور میرے ماں باپ کی کوئی دعائیں جو میں شکر پر تقریر کر رہا ہوں. ورنہ کوئی ایسے کچھ ہوتا نہیں. وہ جو ادھر کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہیں میں نے دیکھا ہے, وہ آئی نہیں رہے محفل میں. کیوں؟ وہ آتے کیا, اسے میرے رب نے توفیق ہی نہیں دی انہیں. توجہ ہے. تو کتنے بیٹے اور مویشی کتنے ہیں اور باغات کتنے ہیں, اور خوب لنگر چلتا ہے, خوب سخا کے دروازے کھلے ہیں. مگر ایک دن کیا ہوا کہ امتحان کا دن آ گیا. اللہ کی طرف سے پیغام آیا, ایوب تیرا امتحان ہوگا. اچھا دن لکھ کے نہیں آیا کون سے دن امتحان ہوگا, بس امتحان ہوگا. اب امتحان شروع ہو گیا. میاں ایوب علیہ السلام تقریر کر رہے تھے. دوسرے دن اچانک طوفان اتنا خطرناک, ایسی بارش, ایسی موسلا دھار طوفان کہ میاں تمام پانی پانی ہو گیا. ایک آدمی آیا, آ کر کے طوفان رکنے کے بعد بولا حضور بڑی خطرناک خبر لایا ہوں, اللہ ذرا آپ سن لیں. آپ نے فرمایا کیا خبر؟ کہنے لگے اتنی تیز ہوائیں چلی ہیں آپ کے 40 باغوں کے تمام پیر اکھڑ گئے اور سب برباد ہو گیا. ایوب علیہ السلام نے نیچے منہ کر لیا. دوسرا آدمی آیا, کہنے لگا حضور یار ایک پرچہ ہو گیا تھا نا, اب دوسرا پرچہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ایک پیپر ہو گیا, اب دوسرا پیپر شروع ہے. 2 منٹ نہیں گزرے دوسرا آدمی آ گیا. کہنے لگا حضور ایک خبر اور ہے. موجیں اتنی تیز تھی, اتنی بے رحم تھی ہوا کی موجیں, کہ ایسی خطرناک موجیں تھی کہ آپ کے سارے مویشی طوفان میں مر گئے. ایک بات بتاؤں, یہ ہمارے حاجی صاحب کے نواسے کا بھی شاید انتقال حاجی کے دن ہوا تھا, شاہ رخ بھائی کا, اللہ اسے بخشے. ایک بات بتاؤں, باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے, بیٹے کا بہت مشکل ہے. بیٹے کا جنازہ اٹھانے کے بعد آدمی اٹھ نہیں پاتا. صحیح بتا رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو. یار ایک بات اور بتاؤں, شکر ادا کیا کرو اللہ کا. اپنی اولاد کو دیکھا کرو. بہت خاص بات کر رہا ہوں یہ آپ شکر کے تعلق سے. اپنی اولاد کو دیکھا کرو. تمہاری اولاد اگر یتیم نہیں ہوئی نا ابھی تک, تو یتیموں کو دیکھو کہ وہ کیسے بے سہارا ہوتے ہیں. پھر وہاں اپنی اولاد کو رکھو اور کہو یا اللہ تو نے میری زندگی دی ورنہ میرے بچے یتیم ہوتے. تیرا شکر ہے میرے مالک, تیرا شکر ہے کہ میرے بچے یتیم. تیسرا آدمی خبر لے کے آ گیا, کہنے لگا ایوب اللہ کی رحمت تو تم پر, اللہ آپ کو صبر دے. خطرناک خبر لایا ہوں, اللہ آپ کو صبر دے. فرمایا کیا خبر ہے؟ کہنے لگے 12 بچے آپ کے ایک جگہ دعوت کھانے گئے تھے, 12 بیٹے, چھت ایسی گری ہے کہ 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے. بوڑھے باپ نے 12 جنازے دفن کیے. رات کو جب سوئے, صبح کو اٹھے تو بیماری لگ چکی تھی. گھر سے بستی سے نکال دیے گئے. بی بی کے ساتھ چل رہے ایوب علیہ السلام. بی بی بھی ہو تو ایوب کی طرح. میں نے بی بی کی مزار پہ بھی حاضری کی اور ایوب علیہ السلام کی مزار پہ بھی حاضری کی. بی بی ہو تو ایوب علیہ السلام کی یار جیسی, جو دکھ میں بھی ساتھی ہے, ساتھ چلتی چلتے چل رہی ہے. اللہ اکبر, ایک جگہ پیر پھسلا گر گئے.
اور جب بوڑھے ایوب گرے تو ہاتھ اٹھا لیے, ہاتھ اٹھا کے ایک ہی دعا مانگی, یا اللہ تو نے جو ایوب کی تقدیر بنائی ہے میں اس پر راضی ہوں, مگر میرے مالک تجھ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں, مجھے ناشکری سے بچا لینا, میں تیرے کبھی ناشکری نہ کروں, یا اللہ ناشکری سے بچا لینا. یہ جو ہم آئے دن عام کرتے رہتے ہیں نا, یہ ایک بہت خاص بات ہے. اور یار ایک بار عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ کو کوڑ بھی ہے, ایک بندہ کوڑی ہے, اندھا ہے, لنگڑا ہے, اور وہ آدمی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے بڑی بیماری نہیں ہے. تو عیسیٰ نے کہا تیری نظر میں کون سی بڑی بیماری, تو کوڑی ہے, تیرے پیر خراب ہے, تو اندھا ہے, اور کون سی بیماری تیری نظر بڑی بیماری ہے. تو بولا عیسیٰ مجھے ناشکری والی بیماری نہیں ہے, میری نظر میں ناشکری کی بیماری بڑی بیماری ہے. یار اپنے نبی کو تو دیکھو, میری بہنیں تم آپ بھی سنو, اور حضور کا بچپنا آپ بھی سنو. کبھی حضور کو تو سوچا, کبھی ابھی پیدا نہیں ہوئے دنیا میں حضور, ابھی پیدا نہیں ہوئے. آپ کے والد جناب عبداللہ حضور کے دادا سے کہتے ہیں میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں ملک شام سے. گھر میں نئی نویلی دلہن سیدہ آمنہ موجود ہے, اور جب موجود ہے تو کہنے لگے مجھے جانا ہے وہ سفر پہ ملک شام کے جاتے ہیں. لمبا سفر ملک شام کا کیا, واپسی پہ راست طبیعت کچھ خراب ہو گئی, مدینے میں آ کے رکے, اور جب مدینے میں آ کے رکے تو قافلے والے مسلسل کوشش کرتے رہے ان کی طبیعت خود ٹھیک ہو جائے تو ہم پھر اگلا سفر کریں, کچھ طبیعت اور مزید ٹھیک ہو جائے تو ہم اور اگلا سفر کریں. مگر میاں طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی, تیسرے دن انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو یہ قافلہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے, والد کا انتقال ہو گیا. آپ پھر آئے مدینے, مکے سے مدینے آئے وہ تمام قافلے والے, تو جناب عبد المطلب سردار مکہ آگے بڑھ گئے اور استقبال کیا, کہنے لگے میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں بولا. بوڑھا باپ پوچھتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے, میرا دل تڑپتا ہے اس میرے خوبصورت بیٹے کو دیکھنے کی. حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے حضور کے والد, کہنے لگے میرا بیٹا کہاں ہے. ایک آدمی اونٹنی سے نیچے اترا اور رو کے کہنے لگا اے عبد المطلب ایک بات اللہ آپ کو صبر دے, سنیے آپ کے بیٹے کی تو ہم قبر بنا کے آئے مدینے میں. یار بوڑھے باپ نے جب خبر سنی نا تو کانپنے لگے. پھر حضور کے گھر پہنچے, ابھی حضور پیٹ میں ہے, شکم میں ہے. آواز دی آمینہ میری بٹیا, کیا تو انتظار کر رہی ہے تیرا شوہر آئے گا؟ کیا تو تیاری کر رہی ہے؟ ہاں کر رہی ہوں ابا تیاری. لیکن بیٹی تیاری نہ کر تیاری, اب تیرا شوہر کبھی واپس نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہ وہ تو مدینے میں اس کی قبر بن گئی, وہ تو مدینے میں اتنا سنا تھا سیدہ آمنہ بجلی نئی نویلی دلہن ہے, ابھی چند مہینے گزرے ہیں. اللہ اکبر, رونے لگی اور رو کے بولی اے سردار مکہ, اے میرے باپ ایک بات یاد رکھے, آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے. کہتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. حضور کی لیڈی ڈاکٹر سیدہ شفا کہتی ہیں, شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ, وہ کہتی ہیں اور بھی بچے میرے سامنے پیدا ہوئے تھے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی ماں کے پیٹ سے باہر آتی ہے, پہلے گندگی باہر آتی ہے, کہتی پہلے گندگی آتی ہے. مگر وہ پہلا ایسا بچہ میں نے دیکھا جب وہ آیا تو کوئی گندگی نہیں آئی, بلکہ جب دنیا میں آیا تو نور پھیل گیا. اس کے گھر میں دنیا میں پیدا ہوتے ہی کستوری کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک گیا. کہتی وہ پیدا ہونے والا عجیب تھا, وہ جب پیدا ہوا اور جب میں نے اسے رکھا اس کی ناف کٹی ہوئی تھی. عام حالات میں ناف ہاتھ سے جڑی ہوئی ہوتی, اس کی ناف کٹی ہوئی تھی, اس نے وہ مختون تھا, اس کی ختنے ہوئی ہوئی تھی. اور جب وہ آئے تو نبی پاک نے آ کر کے سجدہ کیا, مگر کہتی وہ دن میں کبھی بھول نہیں سکتی جب میں دائیوں سے کہتی تھی تم پورے مکے میں بچے لے کے جاتی ہو, عبداللہ کے بیٹے کو بھی تو لے جاؤ. تو دائیاں کہتی تھی اس بچے کو نہیں لے جائیں گے. کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ اس کا باپ نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ دن مجھے تو یاد ہے تاریخ کا کہ جب آپ اپنی ماں کے گھر میں, سیدہ آمنہ کہتی ہے عورتوں کوئی میرا بچہ کیوں نہیں لے کے جاتا, تو عورتیں آگے کہتی ہیں تیرے بچے کا باپ نہیں ہے. اللہ, سیدہ آمنہ اپنے بچے کو دیکھ کے روتی, کہتی اس کا باپ ہوتا تو اسے بھی کوئی دائی لے کے چلی جاتی میرے بیٹے کو. اور پھر وہ 6 سال کے ہوئے حضور, سیدہ آمنہ نے کہا مجھے میرے
शौहर की कब्र पे जाना है, इजाजत दे दो, अपने बेटे को लेके जाऊंगी। अब बेटे को लेकर के जा रही है, इजाजत मिल गई जनाब अबू तालिब की तरफ से, इजाजत मिल गई, जब बेटे को लेके जाऊंगी। मक्के से मदीना शरीफ पहुंची, मदीना शरीफ में हाजिरी की। जब वापसी आ रही थी तो उम्मे ऐमन कहती, अचानक हुजूर की वालिदा की तबीयत को बिगड़ते देखा तो थोड़े चंद किलोमीटर में इतनी बिगड़ गई कि आप ऊँटनी से जमीन पर लेट गई, तपती हुई रेत पर, और हुजूर को करीब कर लिया। 6 साल के हुजूर हाथ पकड़ लिया, मेरे बेटे मोहम्मद, अफसोस बहुत हो रहा है, तेरा बाप नहीं है और मैं तुझे छोड़ के जा रही हूं, मगर मेरे बेटे, मेरे लाल, हर नई चीज को पुराना होना है। मेरे बेटे, हर फना को, हर बका को फना है। मेरे लाल, मगर मैं जा जरूर रही हूं, मगर मेरे बेटे, मेरा नाम दुनिया से रुखसत नहीं होगा, मेरा नाम दुनिया याद करेगी। इस वजह से मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। हुजूर 6 साल के कुछ नहीं बोलते, कहते बेटे तू अपना ख्याल रखना, तेरी माँ तुझे अल्लाह के हवाले करती है। यार जरा गौर तो करें, कहती उम्मे ऐमन हुजूर कुछ नहीं बोले, मगर जैसे ही वालिदा ने आंखें बंद की हैं, हुजूर हाथ पकड़ के कहते माँ 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 माँ, कहती ऐसे दर्द से हुजूर बोलते मेरा कलेजा फटा जाता है। मैं पेशानी चूम के कहती हूँ ना मोहम्मद ना, तो रोते ना मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। यार जरा गौर तो करे, कहती मैंने हुजूर को अलग को किया और फिर एक जगह सरकार दो आलम की वालिदा की कब्र बनाई, और जब कब्र बना के वापस लौटी ऊँटनी की तरफ तो हुजूर ने मेरा हाथ छुड़ा लिया, और छुड़ाने के बाद दौड़ते हुए पहुंचे, और दौड़ते हुए पहुंचे माँ की कब्र के ऊपर टीले पे चढ़ गया। और माँ की कब्र पे ना अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के पैगंबर ने, मेरे नबी पाक ने माँ की कब्र के पत्थर को सीने से लगा लिया, और फिर माँ माँ कह के, इसे ऐसे समझिए, मैं समझाता हूँ आपको कि जब कोई बच्चा यतीम होता है, उसकी फूफी होती है, उसकी ताई होती है, उसकी चाची होती है, उसका चाचा होता है, उसका दादा होता है, मगर मेरे हुजूर है, न फूफी है, न ताई है, न खाला है, कोई नहीं है, कोई नहीं है जो सर पे हाथ रख दे इस यतीम के। हुजूर कब्र के पत्थरों को, हजरत उमर कहते हजरत उमर कहते मेरे आका करीम के साथ 65,000 सहाबा थे, हम हज करने जा रहे थे, सब एहराम में थे। चलते चलते एक जगह पे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, और हुजूर ने अपनी दोनों मुबारक टांगे ऐसे की और ऐसे सर कर लिया, नीचे को मुंह कर लिया, और हुजूर को मैंने जितना रोते देखा उतना कभी नहीं देखा। मैं करीब बढ़ गया, मैंने देखा पूरी दाढ़ी भीगती है, सिसक सिसक के रोते हैं। मैंने पूछा मेरे आका हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, रोते क्यों है? फरमाने लगे उमर देखता नहीं, ये वही मकाम आ गया है, ये मेरी माँ की कब्र है, मैं 6 साल की उम्र में यहाँ यतीम हुआ था, आज 55 साल के बाद आया हूँ। ये मेरी माँ या हुजूर का बचपन तो देखो, 6 साल के जिनका मैं और आप कलमा पढ़ते हैं। फिर हुजूर की जिंदगी आगे बढ़ी। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को गोद में ले लिया, और गोद में लेने के बाद में मक्के जब पहुंची ऊँटनी के साथ तो दादा बूढ़े खड़े थे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे, कहने लगे मेरी बहू नहीं आई उम्मे ऐमन रो के बोली आपकी बहू की तो इंतकाल हो गया, उनकी तो मकाम अब्बा पर कब्र बन गई है। इतना सुना था, जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो है वो बिलक गए, बिखर गए, और कहने लगे मेरे पोते आ जा, और हुजूर को गोद में लेके बोले अभी तू बिल्कुल बेसहारा नहीं हुआ है, अभी तेरा दादा मौजूद है। मेरे पोते हुजूर को गोद में ले लिया, हुजूर भी अपने दादा से चिपट चिपट के रोज रोते हैं। यार जरा गौर तो करो, एक आपके बच्चे जिन्हें चॉकलेट भी मुहैया है, खिलौने भी मुहैया है, जो वो मांगे वो हासिल हो जाते, एक मेरे हुजूर है। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र में मेरे आका करीम माँ के साये से महरूम, मेरे माँ का साया उठ गया, और उसके बाद क्या हुआ, दादा ने उम्मे ऐमन से कहा ए उम्मे ऐमन तू ख्याल रखना मेरे पोते का। हुजूर फरमाते थे उम्मे ऐमन मेरी दूसरी माँ है, इसने मुझे माँ की तरह प्यार दिया है। अल्लाह के पैगंबर को 2 साल तक लगातार उम्मे ऐमन ने पाला, मगर 2 साल के बाद जब अमीर मक्का का जनाजा उठता था, और जब पूरा मक्का उमड़ आया, मक्के का बच्चा उमड़ आया, तो मियां एक बच्चा काबे से चिपट के रोता था। ये बच्चा सिक से रोता है। तारीख इब्न हशाम ने लिखा है कि जब ये बच्चा चिपट के रोता था काबे से, और जब लोगों ने देखा तो कोई और बच्चा नहीं था, बल्कि ये मेरे आका करीम रहमत आलम थे जो चिपट के रोते थे। यार मक्के के लोग कहते थे मोहम्मद यतीम है, और यतीमों को बुरा समझा जाता था। वो जाहिल मुआशरा मेरे नबी के बारे में कहते थे इसके तो ना माँ है ना इसके बाप है, मगर अल्लाह को दिखाना कुछ और था। कुछ दिनों के बाद मक्के में तहसाली पड़ गई, मक्के में जो है वो खाना खत्म हो गया। अब मक्के में जो है वो जानवर भूख से मरते हैं, बारिश नहीं
ہوتی ہے. یہاں تک کہ اب لوگوں کے مننے کی باری آئی تو لوگ ابو طالب کے پاس گئے, کہنے لگے آپ دعا کر دیں. ابو طالب بولے میری دعا قبول نہیں ہوگی, میرا دل کرتا ہے میرا بھتیجا دعا کرے گا. اللہ کے رسول سے کہا آپ دعا کرو, کہ یہ یتیم بچہ دعا کرے گا, یہ تو خود یتیم ہے, اس کی دعائیں کیا قبول ہوں گی. تو ابو طالب نے کہا تم میرے بھتیجے کو بھی جانتے نہیں. حضور کو گود میں لیا, گود میں لے جانے کے بعد کعبے پہنچے, کعبے کی دیوار سے لگا دیا. اور لوگوں سنو, جب کعبے کی دیوار سے لگایا تو کہا او چٹھی رنگت والے, او اجلی صورت والے, ذرا دعا تو کر دے. میرے نبی نے دعا نہیں کی, میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا پڑھ کے چمکا پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ اشارہ کیا. جب حضور نے اشارہ فرمایا تھا تو بادل کا ٹکڑا نہیں تھا, بالکل آسمان صاف تھا. جب اشارہ کیا تو گھٹا چھا گئی, اور اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ پورے مکے کے کفار بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ محمد یتیم بن کے پیدا نہیں ہوا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے پیدا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور رونے لگے. ایک جگہ تو میں نے کہا حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ پھر میں جابر بن عبداللہ تجھے پتہ نہیں یہ گھاٹی ہے, گھاٹی. اب ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے بند ہو گئے تھے, دیکھیں یہ گھاٹی ہے, اس کا نام ہے شیب ابی طالب. فرماتے میری قوم نے میرا بائیکاٹ کیا تھا, بالکل سوشل بائیکاٹ. فرماتے حضور بھوک سے بچے جب روتے تھے نا تو پہاڑوں کے دل دہل جاتے تھے, مگر کفار مکہ کے دل پہ ایسا نہیں پڑتا. فرماتے جابر بن عبداللہ میری ختیجہ میرے گھر کے بچے 6 دن بھوکے رہتے. حضور کھاتے کیا تھے؟ فرمایا وہ پتے کھاتے تھے پیڑوں کے. ایک بار کھا لیتے تھے, پھر انتظار کرتے تھے دوسری بار پیڑ پہ پتے آئے. چمڑا پرانا خراب چمڑا, اور سنو تم کس کے امتی ہو, پرانا خراب چمڑا. فرماتے وہ مل جاتا تو اسے پانی بھگوتے تھے اور 4 قریشی کھاتے تھے. 3 سال تک حضور کو قید رکھا. کتنے سال؟ شیبی ابی طالب میں کتنے سال؟ 3 سال تک میرے حضور کو قید رکھا. آج مسئلہ کیا ہے, مگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں گزرتی. ایک دن حضور نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر, کبھی صحابہ نے حضور کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا, آج دیکھا تو حیرت ہوئی. حضور آگے بڑھے, صحابہ آگے بڑھے, عرض کی حضور آپ بیٹھ کے نماز ادا کرنا ہے؟ ہاں. کیوں؟ تو حضور نے اپنا شکم, میری بہنیں سنے آپ بھی سنے, حضور نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا تو ایک پتھر بن رہا تھا. فرمایا 7 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے نا, تو کمزوری کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. یار جس نبی نے پیٹ سے پتھر باندھ باندھ کے لیے دعا کی ہے, آج ان کا ذکر گھروں میں نہیں ہے. نہیں ہے یار, نہیں ہے. واٹس ایپ پر موبائل پہ 2 گھنٹے جانے کس کس سے تو بات کریں, مگر کبھی 100 بار درود نہیں پڑھا ہوگا دل سے. میری بہنیں بیٹھی ہیں, میری بیٹیاں. اب یہ قوم مشکل میں کیوں ہے معلوم ہے؟ مشکل میں اس وجہ سے ہے کہ عورتوں نے بچوں کا کرداری خراب کر دیا. آج حاجی صاحب کے اس جلسے سے اس پیغام کو میری بہنیں اپنے دلوں میں نوٹ کریں, اور آپ بھی اسے لکھیں کہ بچے نیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک ماں نیک نہیں ہو سکتی. حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی, IS رینک کی ایک عورت آئی غیر مسلم, امام حسین کے جلسے میں آ کے بولی مائک پر, مسلمانوں یہ بتاؤ مجھے حسین میں وشواس ہے, شردا ہے, یقین ہے, مگر ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, 1400 سال گزرے دوسرا حسین کو نہیں پیدا ہوا. سر جو گہ نیچے کو, کسی کے پاس جواب ہو تو بولے. اور بتاؤ نا 1400 سال گزر گئے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کوئی نہیں بولا. تیسری بار اس نے کہا کہ میرے سوال کا جواب نہیں تمہارے پاس, یہ بتاؤ 1400 سال گزر گئے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ ایک بوڑھا شخص اٹھا, خوبصورت چہرہ تھا, کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا, کھڑے ہو کے بولا میری بیٹی یہ بتا کیوں ذلیل کرنے آئی ہے ہمیں؟ سن, حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے بھائی ادھر دیکھو, سمجھو, یہ جو کہتے ہیں نا ہم لوگ
کہ بچے نیک کیوں نہیں. بچے نیک کہاں سے ہوں گے؟ بچے نیک کہاں سے ہوں گے؟ ایک بادشاہ کو خبر آئی کہ تیرا بیٹا جو عیسائیوں سے لڑ رہا تھا نا وہ بھاگ گیا جنگ چھوڑ کر. او بادشاہ پہ بجلی سی گر گئی, ایک دم سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میرا بیٹا. تو بیوی بولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ جیتے گا وہ ہارے گا نہیں, وہ بھاگے گا بھی نہیں. تو بادشاہ بولا تو گھر میں رہتی ہے, تو کیوں بکواس کر رہی, بیٹھ. ڈانٹ دیا. جب ڈانٹ دیا دوسرے دن خبر آئی, وہ پہلی والی خبر جھوٹی تھی, سچی خبر یہ ہے کہ تیرے بیٹے نے وہ ملک فتح کر لیا ہے. سبحان اللہ بولو ذرا, فتح کر لیا ہے. اب وہ اپنے ملک کی خوشی نہیں ہوئی, اسے حیرت یہ ہوئی میری بیوی کو کیسے پتا تھا. وہ جا کے بولا یہ تیرا کوئی اور منجری وہاں لگا, مقبر لگا ہوا ہے وہاں پہ جو تو کہہ رہی تھی اس وقت تم نے کہہ دیا. تو بیوی بولی حضور آپ نے پوری میری بات سنی کب؟ بات یہ کہ آپ بادشاہ میں آپ کی کنیز ہوں, آپ نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ دی. بات یہ حضور کہ آپ کا وہ بیٹا ضرور ہے, مگر جب میرے پیٹ میں آیا تھا نا تو میرے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی, مجھے چکر آتے تھے. حضور بڑی تکلیف اٹھاتی تھی, مگر اس تکلیف کو میں بھناتی تھی. کیسے؟ سجدے میں جاتی تھی, کہتی تھی یا اللہ جب میرا بچہ ہو تو نیک پیدا ہو, یا اللہ نیک پیدا ہو. اور جب تک وہ میرے پیٹ میں رہا میں نے جھوٹ نہیں بولا, قرآن کی کثرت سے تلاوت کی, کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھا. اور کہتی جب بچہ پیدا ہو گیا نا بادشاہ, تو میں نے بادشاہوں کے بچوں کی طرح نہیں پالا. پہلے جب وہ بچہ دودھ مانگتا ہے تو پہلے میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی تھی وضو بنا کے, اس کے بعد پھر اسے دودھ پلا کے دعا کرتی تھی یا اللہ دودھ میرا ہے مگر اس کے اندر ایمانی رنگ پیدا کر دینا. اللہ اکبر. کہتی ہے جب میرا بیٹا بڑا ہو گیا تو میں دعا کرتی ہوں مولا یا تو میرا بیٹا شہید رہے یا غازی رہے. تو میرا ایمان کہتا ہے میرا بیٹا جو ہے نا وہ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں, یا تو شہید ہو جائے گا یا فتح ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. مگر میاں اب عورتوں پہ رنگ چھڑ گیا, موبائل کی فلموں کا, گانوں کا. وہ بچی وہ لڑکیاں جو کہ بغیر کپڑوں کے بیکار کپڑوں کے رہتی ہیں, وہ بچیاں بیکار, وہ جو امریکہ کی بمبئی کی لڑکیاں, او یار بدتمیز, ان کی نقل کرنا, ان کی طرح کپڑے پہننا, ان کے ڈریس میں اسٹائل ماننا, انہی کی طرح بال کٹوانا, انہی کی طرح رنگ نسل کرنا. میں کہتا ہوں ان بدبختوں کی نقل کرنے والوں میری بہنوں سنو, ان کی کوئی عزت نہیں ہے اور تم اسلام کی عزت ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اسلام کی. ڈاکٹر صاحب یہ کون ہے اسلام کی؟ مگر چونکہ میاں رنگ نہیں پڑھانا, اس وجہ سے حالات اب زیادہ بہت بہتر نہیں لگتے, حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی. آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہانی. سبحان اللہ بولو ذرا. جب پہلی بار جب نازل ہوئی قرآن میں آیا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ پردہ کریں, تو صبح کو مسجد نبی میں جگہ بنی تھی, پوری مسجد نبی کی تمام عورتیں جو عورتوں کی جگہ تھی سب پردے میں آئیں, ایک رات میں باپردہ سب. ایک عورت آئی, اس نے کہا کیا ہوا, تم لوگ بڑے پردے میں نظر آتی ہو, کیا ہو گیا؟ کہنے کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا ہے کہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرائیں. تو وہ عورت بولی اچھا, اپنے بیٹے سے بولی بیٹے ذرا میری چادر لاؤ. چادر آ گئی, اس نے چادر اوڑی, گھر پہنچی تو شوہر بولا اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی, پردہ گھر ہی آ کے کر لیتی. تو بولی جب میں نے یہ سنا نا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دے دیا ہے تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر نکالوں. پردے میں سکون ہے, پردے میں حفاظت ہے, مگر پردہ کریں بہنیں, قرآن کی تلاوت کریں, درود پڑھیں تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو. اب کیا ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اچھا یہ سجتی دجتی کیوں ہے عورتیں, یہ بھی سن لو. میک اپ کیوں کرتی ہیں, جہاں تک مجھے اندازہ ہوا کوئی تعریف کر دے, بس میک اپ کرتی ہیں, آدھی آستین کے کپڑے پہنے, معاذ اللہ خراب گلے کے کپڑے پہنے, چست جسم پہ کپڑے پہنے معاذ اللہ, اور گئی برات میں. کیوں کوئی ایک تعریف کر دے, کوئی کہہ دے اچھی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے جیسے, بس اب بس اتنا ہی. اور حضور فرماتے جو عورت گھر سے بے پردہ نکلی اس پہ لعنت اللہ کی, اس کے رسول کی. ایک کمنٹ وہ ہے جو دنیا کے لوگ کر رہے ہیں, اور ایک کمنٹ وہ ہے جو آمنہ کا بیٹا کر رہا ہے. اس گھر میں رحمت نہیں آ سکتی جس گھر میں بے پردہ عورتیں ہیں.
زور سے بولو ذرا بولو. عورتیں رہتی ہیں وہاں برکت, کوئی میاں کوئی تعویذ نہیں لا سکتا, یہ حضور کی زبان ہے. اب ذرا غور تو کرے. اچھا ہماری طرف بھی شادیاں ہوتی ہیں, آپ کی طرف بھی ہوتی ہیں شادیاں. تو شادیاں جب ہوتی ہیں ہماری طرف تو ایک بار ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ شادی میں آ جانا, میں عموماً نہیں جاتا. انہوں نے کہا چل آ جانا. میری امی کہتی تو میں چلا گیا. میں گیا تو میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں, گواہ ہے اس بات, کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا یار مسلمان عورتوں کو دیکھ رہا ہوں, لڑکیوں کو بغیر دوپٹے کے تکلیف ہو رہی ہے. اور تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے, دادا بے شرم وہیں کھڑا ہے اور پوتی بے پردہ ہے, بھائی بے شرم وہیں کھڑا ہے اور بہن بے پردہ ہے. ہماری قوم کی لڑکیاں اور ان پہ بری نظر بھی ہماری ہی قوم کی پڑ رہی ہے. اللہ, یہ جو کہتے ہیں نا بے پردہ عورتیں, کہ کوئی اور جنگل کی عورتیں نہیں, ہمارے گھر کی عورتیں. یہ رونا بند کرو کہ بے پردہ عورتیں, اپنے اپنے گھر کی عورتوں سے بات کرو اور ان سے کہو کہ تم کوئی انگریز کی لڑکی نہیں ہو, تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہو. تمام عورتیں بے پردہ, مگر میں نے اچانک دیکھا پیچھے لوگ سب کو ایک پیچھے نظر جا رہے ہیں سب کی. میں کہا کون آ رہا ہے, کوئی سیلیبریٹی کوئی مشہور آدمی آ رہا ہے. میں نے پیچھے دیکھا تو ایک عورت آ رہی تھی, وہ بھی ایک عورت تھی. مگر اس کا کیا معاملہ تھا, اس کے ہاتھوں میں داستان ہے. برقع عام سا تھا مگر فخر کے ساتھ چل رہی تھی, اتنے اعتماد کے ساتھ چل رہی تھی کہ سب نے اس کی طرف دیکھا, مرد کیا عورتیں کیا. جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے سوچ لیا جب سچائی کا سورج طلوع ہوتا ہے تو برائی کا سر نیچے کو جھک جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہماری طرف جب شادیاں ہوتی ہیں تو 15-20 جوڑی کپڑے بنتے ہیں. آپ کیا بنتے ہیں وہ دلہن کو 10 جوڑی کپڑے تو بنتے ہیں نا. اب تو فیشن آ گیا ہے 15-20 ہزار کے جوڑے. مگر مولا علی کہتے ہیں جب میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس گیا, پہلے دن دلہن بن کے بیٹھی تھی حضور کی بیٹی, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ. میری بہنوں سن لو, تمہارا سب کچھ انہی روایات میں ہے, سنو. تو مولا علی کہتے ہیں میں دلہن کے پاس گیا تو رونے لگا. تو کسی نے پوچھا کوئی بیوی کو دیکھ کے بھی روتا ہے, وہ بھی بیوی فاطمہ ہو اور وہ بھی پہلی ملاقات ہو, تو آپ رو کیوں رہتے؟ کہتے کیوں نہیں روتا, حضور کی بیٹی جس چادر میں دلہن بنی تھی میں نے دیکھا اس چادر میں 17 پیمند دکھ رہے تھے. میں رونے لگا. میں نے کہا فاطمہ نے سیدہ نے مجھے روتے دیکھا تو کہا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے ہر عورت کو لڑکی کو ارمان ہوتا ہے دلہن بننے کا. فاطمہ تم تو دلہن بھی بنی ہو, 17 پیمند کی چادر ہے. تو کہتی میرے باپ نے ابا نے مجھے کہا اے میری فاطمہ عورت کا زیور پردہ ہے کپڑا نہیں ہے. آپ دیکھو میں بے پردہ تو نہیں ہوں. اللہ. مولا علی فرماتے فاطمہ نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا. ایک دن بہت تکلیف تھی, بخار تھا. اللہ کے رسول کی بیٹی ایک رات میں 1000 سے زیادہ نفل نماز پڑھتی تھی. کتنی نماز آپ نے سن بھی لیا, میں نے کہہ بھی دیا. کتنی نماز؟ مولا علی امام حسن کہتے ہیں میرے گھر میں 17 دن کے فاقے دیکھے میں نے. یہاں سوچو 17 دن کے فاقے دیکھے. فرماتے ہیں میری ماں کو میں نے دیکھا کہ 17 دن کبھی کچھ کھجور کھا لی کبھی کچھ کھا لیا. میری ماں کا رنگ بالکل پیلا ہو جاتا, مگر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ میری ماں رات کو نہ عبادت کی ہو اور میرے نانا کی امت کے لیے دعا نہ کی ہو. مولا علی کہتے ہیں بخار ہے, غور سے سنے, کہتے ہیں بخار ہے فاطمہ کو. میں کہہ رہا ہوں فاطمہ کچھ لا دوں, کچھ لا دوں. تو مجھ سے کہا نہیں, مجھے آپ سے کچھ کھانے کو دل کرتا ہے. کہتے میں خود کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہی نہیں. میں نے کہا نہیں بتاؤ فاطمہ کچھ لا دوں, کچھ لا دوں. کہتے جب میں نے کئی بار پوچھا نا تو انہوں نے کہا اگر آپ کا دل کرتا ہے واقعی میں تو ایک انار لا دیجئے. کہتے ہیں میں نے پوچھ تو لیا کہ انار کے بارے میں, مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں میں نے ایک یہودی سے 1 دینار جو ہے وہ ادھار مانگا, اور ادھار مانگنے کے بعد دروشی پڑھے دروشی. کہتے ہیں انار مانگنے کے بعد نا کوئی بات نہیں, ادھر دیکھیں میں نے ایک انار خریدا, اور انار خریدنے کے بعد فرماتے مولا علی
کہ میں پھر اپنے گھر جا رہا تھا خراما خراما کہ یار آج میری بیوی نے پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہے اور آج میں لا کے دے بھی دوں گا. کہتے جب چل رہا تھا چلتے چلتے ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا, کہہ رہا تھا کوئی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھلائے گا. کہتے میں رک گیا اور میں رکا. آپ ادھر میں دیکھیں میری تقریر پہ اثر پڑے گا, آپ چھوڑو. آواز آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ چھوڑو اسے مائک میں. کہتے ہیں مجھ سے کوئی, میں اس کے قریب بیٹھ گیا, وہ مانگنے والا دروازے پہ سوال کر رہا تھا. میں نے پوچھا صاحب کیا چاہیے تمہیں؟ کہنے لگا صاحب میں بیمار ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں میری. آپ نے فرمایا چاہیے کیا؟ کہنے لگا اگر آپ ایک انار کھلا دینا مجھے تو بڑی مہربانی ہو جائے. کہتے میں نے اپنا تھیلا دیکھا, انار دیکھا, پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ میری بیوی نے پہلی مرتبہ کچھ منگایا. کہتے میں کہ اللہ آپ کیا کروں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور اپنے سائل کو نہ جھڑکو. کہتے میں نے اسے انار کو کھولا, اللہ مالک ہے, کھولنے کے بعد اس کے دانے نکالے, اس کے منہ میں کھلانے لگا. اب مجھے بتاؤ حیدر کرار اگر کسی بیمار کو انار کھلا دے, انار کھلا رہے مولا علی, کھلاتے جا رہے ہیں کھلاتے جا رہے ہیں, وہ کھاتا جا رہا ہے کھاتا جاتا ہے, کھڑا ہوتا جاتا ہے, کھڑا ہو کے بولا علی تیری بڑی مہربانی, تیرے ہاتھ کے انار سے میری بیماری ٹھیک ہو گئی, مجھے شفا مل گئی. کہتے ہیں مگر میرا پھر دل دھک سے ہو گیا, اب کیا جواب دوں گا؟ فاطمہ نے کہہ دیا میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے, آپ نے تو خود ہی کہا تھا, اب آئے ہو تو خالی ہاتھ آئے ہو. کہتے ہیں دروازے تک چل گیا مگر ہمت نہیں ہوئی آگے جانے. کہتے دروازے پہ رو رہا تھا, یا اللہ مجھے کیا اب کس منہ سے میں جاؤں اپنی بیوی کے پاس. کہتے جب دروازہ کھولا, اللہ اکبر, کہتے میں باہر کھڑا بیٹھا تھا تو سیدہ فاطمہ نے اندر سے آواز دی آپ شرمائے نا اندر آ جائیں. کہتے میں اندر گیا تو مسکرا رہی تھی, جب چھوڑ کے گیا تھا تو بستر پہ بیمار تھی, اب بالکل ٹھیک لگتی تھی, اور کھڑے ہو کے مجھ سے بولی آپ پریشان کیوں ہوتے, آپ نے جو اسے انار کھلایا نا اللہ نے اس کے بدلے شفا مجھے عطا کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. اللہ نے شفا, زور سے بولو شفا مجھے عطا کر دی ہے. کیوں؟ اب ذرا غور کریں آپ, میری بہنیں سنیں اللہ کے اوپر. اب اسما بنت امیس کی یہ روایت, ذرا بولو, ذرا زور سے بولو یار, رات کا وقت ہے, ختم کر دوں, 1 بجنے والا, ختم کر دوں, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. اسما بنت امیس کہتی سیدہ کائنات کا انتقال ہونے والا تھا. کہتی میں ان کے قریب تھی تو وہ رونے لگی. میں نے فرمایا, میں نے پوچھا عرض کی یا نبی کی بیٹی کو موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کس بات کا ڈر ہے؟ کہا ڈر اس بات کا ہے کہ پوری زندگی تو پردہ کیا ہے, سوچ رہی ہوں میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے گا, اور جب لوگ جنازے کو لے کے جاتے ہیں تو میت ہلتی ہے, میں سوچ رہی ہوں میری بے پردگی نہ ہو جائے. میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں. کہنے لگی تجھے پتا ہے نا اسما میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ بھوکے رہ کے پردہ کیا. 70 پیمند لگ گئے میری چادر میں. ایک دن حضور گئے نا تو چادر پھٹی ہوئی تھی, سیدہ فاطمہ کی چادر جو ہے پھٹی ہوئی تھی, اور حضور گئے تو چادر کو چھپانے لگی, ابا نہ دیکھ لے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا میری بیٹی تم چادر چھپاتی ہو, یہ چادر پھٹی ہوئی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ فاطمہ کی چادر سر پہ رکھنے کو. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سیدہ فاطمہ کہتی ہے مجھے خوف ہے کہیں میرے انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو بے پردگی نہ ہو جائے. اللہ. اسما بنت امیس کہتی ہیں ہم آپ کے جنازے کو ڈھک کے لے کے جائیں گے. یار آپ کبھی کعبے جاؤ تو آپ کو لگے گا مردوں کے جنازے کھلے میں جاتے, عورتوں کے جنازے ڈھک کے جاتے. پردہ تو دیکھو میری بہنوں, مردوں کے لیے حکم ہے یہاں تک ہاتھ لاؤ تو نماز پڑھو, اور تمہارے لیے بس یہاں تک. تمہارے لیے اللہ پردہ چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ تمہارا جسم ظاہر نہ ہو, اس وجہ سے مردوں کو حکم دیا یہاں تک, اور عورتوں سے کہا بس باندھو, یہاں سے کرو یہاں باندھو. ایسے اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے بدن کی نمائش ہو, مگر عورتیں چاہتی ہیں
آج کے زمانے کی کچھ عورتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم قبر میں جائیں گی اور کیا جواب دیں گی حضور کی بیٹی کو؟ حضور کی بیٹی دامن پکڑیں گی، فرماتی قیامت کے دن میں اس عورت سے منہ پھیر لوں گی جس نے دنیا میں پردہ نہیں کیا ہوگا۔ کیا جواب دیں گی؟ کیا جواب دیں گی یہ عورتیں؟ ذرا غور تو کریں، انہیں بہت فیشن کا اپنے رنگ ہے۔ کتنی عورتیں فیشن کرنے والی تھی مگر عمر کے ساتھ جب ان کے چہروں پہ جھریاں پڑی تو وہ اپنا چہرہ دیکھ نہ پائی۔ اس کے علاوہ دیکھیے کتنی جوان عورتوں کے جنازے اٹھ گئے، وہ جو شیطان کو راضی کرنے میں لگی رہتی تھی، وہ جو میک اپ کرتی تھی، ان کے منہ میں کیڑے چل گئے۔ ایک عورت کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا، مر گئی، اس کی لاش نہیں ملی۔ 8 دن کے بعد جب لاش ملی تو اس کے چاہنے والوں نے اس کی لاش کو دیکھ کے منہ پہ کپڑا رکھ لیا۔ اللہ، اس کی خوبصورت آنکھوں کو کیڑے کھا چکے تھے، اس کے پیٹ میں سے بڑے بڑے کیڑے نکلتے تھے، اور اس کا پورا جسم، خوبصورت جسم پھول چکا تھا، پیٹ پھٹ چکا تھا، بدبویں آ رہی تھی۔ یہ ہے حشر۔ اور ایک عورت یہ گجرات جام نگر میں قبر کھودتے 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 ایک قبر نکل آئی۔ اچانک کسی کو گمان بھی نہیں تھا قبر نکل آئے گی۔ جیسی جو ہے وہ کھلی قبر، اندر سے ایسی خوشبو آئی، لوگ حیرت میں پڑ گئے، یار یہ خوشی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ اب انہوں نے پھر اور جب صاف کر کے دیکھا تو اندر ایک کفن میں ایک میت بالکل ایسے ہی سلامت۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا 30 سال پہلے ایک عورت کا جنازہ دفن کیا گیا تھا، اس کا لڑکا بوڑھا ہو چکا تھا، اسے بلایا۔ وہ کہنے لگا میری ماں کی قبر ہے، یہ میری ماں کا کفن ہے۔ کہنے لگے تیری ماں کتنی نیک تھی جو 30 سال ہو گئے آج تک اس کے کفن پہ ایک داغ تک نہیں آیا۔ کہنے لگے میری ماں جو ملانی تھی، وہ بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، وہ لڑکیوں کو پردہ سکھاتی تھی، وہ مغرب سے باہر لاتی تھی اور وہ قرآن پڑھتی تھی اور وہ سجدے لگاتی تھی، وہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں روتی تھی اور کہتی تھی یا اللہ میری اولادوں کو نیک بنا دے۔ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، مگر اس کا حال کیا ہے؟ 30 سال کے بعد جب اس کی قبر کو دیکھا گیا تو میاں ایک کفن پہ داغ تک نہیں تھا۔ دیکھنے والوں نے کہا تو کہنے لگے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کی کنیزوں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دیکھنے والے دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جب جام نگر گجرات کی رہنے والی اس کنیز فاطمہ کا یہ عالم ہے تو پھر مدینہ کی سیدہ فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے یاد رکھنا پوری زندگی۔ دنیا کی پاکیزگی میں سب سے بڑی پاکیزگی نظر کی پاکیزگی ہے، اور سب سے بڑی گندگی آؤ ایک صحابی کی بات سناتا ہوں، اپنے دل میں رکھ لینا اس بات کو، بڑی پیاری روایت ہے۔ عمیر بن حبیب، صحابی کا نام کیا ہے؟ عمیر۔ 10 صحابہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، 10 صحابہ، 9 کو تو قتل کر دیا، ایک کو ایک امیر آدمی پکڑ کے لے گیا، کہنے لگا میں اسے غلام بناتا ہوں اور اس کا میں اسلام ختم کروا دوں گا، مجھے طریقے یاد ہے۔ وہ اپنے گھر لے گیا اور جا کے بولا دیکھ کتنا بڑا زمیندار ہوں میں اپنی بیٹی ایک ہی ہے، اس کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا، تو اسلام چھوڑ دے۔ صحابی بولا پورا عرب بھی دے دے گا، میں پھر بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا یار اس کا ایمان تو بڑا پکا نظر آتا ہے، کیسے ختم ہوگا؟ کہنے لگے وہ ایران کی جو سب سے خطرناک عورت ہے نا، حسین، جس کے ایک جھلک کو لوگ ترستے ہیں، وہ حسن کا شاہکار، اسے بلاؤ۔ وہ آ گئی۔ پھر انہوں نے جال بچھایا۔ معلوم جال کیا تھا؟ جال یہ تھا کہ اسے 2 دن پہلے بھوکا رکھا گیا اور پھر جس کمرے میں بند کیا گیا نا اس میں سور کا گوشت پکا کے رکھ دیا اور شراب رکھ دی کہ جب بھوک لگے گی تو سور کھائے گا اور جب شراب پیاس لگے گی تو شراب، اور جب شراب پی لے گا تو اس کا ایمان تو ختم۔ اب حسین عورت سامنے بیٹھی ہے یار، یہ کہنے سننے میں آرام لگتی ہے بات، ذرا اسے پریکٹیکل کر کے دیکھو۔ ایک حسین عورت سامنے بیٹھی ہے اور اپنے حسن کی پوری فریبیاں جال فریب بچھا رہی ہے، مگر کیا ہوا؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن ہو گئے، مسلمان نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اسے انسلٹ فیل ہوئی، اس نے ہاتھ پکڑا اس کا، کہنے لگے تو ہے کون سی مخلوق؟ ارے تو ہے کیا؟ 6 دن سے میں تیرے پاس بیٹھی ہوں، مجھے میری ایک جھلک کے لیے بھیڑ لگ جاتی ہے لوگوں کی، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو
2 منٹ میں ختم کر دیا چٹکی بجا کے. یہ بتا میرے حسن میں کیا کمی ہے, یا پھر تو کس کا دیوانہ ہو گیا ہے جو تیری نظر ہی نہیں اٹھتی. میں 6 دن سے بیٹھی ہوں اور تو نے نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھا. یہ بتا تو ہے کس کا دیوانہ. تو وہ صحابی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میری نگاہوں میں کیا بات ہے. جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی. 3 منٹ ہو گئے, 1 گھنٹہ پکڑا دیکھ لے. وہی منٹ صحابی سے وہ لڑکی کہنے لگی کیا تیرے محمد اتنے خوبصورت ہیں؟ کہنے لگی ان کی طرح تو اللہ نے دوسرا پیدا ہی نہیں کیا. مگر پھر صحابی رو کے بولا او عورت سن, میں 8 دن کا بھوکا ہوں. کتنے دن کا؟ ادھر دیکھو کتنے دن کا, نوجوانوں ادھر دیکھو کتنے دن کا. اور مجھ پہ شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ جان بچانے کے لیے اب مجھ پہ سور بھی حلال ہے, اور پیاس میں نے 8 دن سے پانی نہیں پیا, تو مجھ پہ شراب بھی حلال ہے. کہا پھر تو ہاتھ کیوں نہیں لگاتا؟ کہا ہاتھ اس وجہ سے نہیں لگاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے اپنے رب سے شرم ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اور پھر صحابی بولا مجھے مدینے سے دور اب دل نہیں لگتا, حضور کے لیے تڑپتا ہوں. عورت بولی او انسان تو ہے کون سی قسم کا انسان, ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا دے. میں نے بڑے بڑے پادریوں کے ایمان چھین لیے, میں نے ان کی نظروں میں گندگی دیکھی, مگر میں یہی سوچ رہی ہوں کہ جب تیری نگاہوں میں اتنی پاکیزگی ہے تو پھر تیرے نبی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. یہاں ایسے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے تاریخ کو ہی بدل دیا. ایک ہم مسلمان ہیں, راتوں میں فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, موبائلوں میں دیکھنا. اپنی ہسٹری میں کتنی فلمیں دیکھی ہیں. یاد رکھنا یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. نوجوانوں یاد رکھنا اس بات کو, ان قریب موت آنی ہے. موت بڑی خطرناک حقیقت ہے, یہ بچتا نہیں انسان موت سے. بابا فرید الدین گنج شکر کا نام سنا ہے؟ پاک پتن, یہ مرید ہونے آئے تھے پہلے اجمیر شریف. کس کے پاس؟ غریب نواز کے پاس. تو جب یہ مرید ہونے آئے نا تو غریب نواز ایسے بیٹھے تھے ایسے, تو انہوں نے دل میں سوچا یار یہ کیسا پیر ہے, یہ تو ٹیک لگا کے بیٹھتے. تو پھر آگے جا کے بولے حضور مجھے مرید کر لیجئے. تو آپ نے فرمایا میرا مرید ہو کے کیا کرے گا, میں تو ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں. تو بابا فرید بولے حضور غلطی ہو گئی. فرمایا غلطی نہیں, تیرا حصہ میرے پاس ہے نہیں, تیرا قطب الدین کے پاس ہے, یا دلی چلا. تو قطب الدین بختیار کاکی کے پاس گئے تو وہاں بھی مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یہ تھا ان کی داڑھی تھی سفید اور ان کی داڑھی تھی کالی. تو یہ بولے یار یہ کیسے پیر بناؤں, نہیں یہ تو عمر بھی مجھ سے کم ہے. تو بابا قطب الدین اندر گئے اور آنے کے جب اندر سے باہر آئے تو پوری داڑھی سفید تھی. کہنے لگے اب تو ہو جائے گا مرید, اب تو میں تیرے لائق ہو گیا. قطب الدین بختیار کاکی فرماتے کہ میرے پیر, وہ بابا فرید فرماتے میرے پیر قطب الدین بختیار کاکی نے مجھ سے کہا پہاڑوں کی طرف, ادھر دیکھو بھائی غور سے سننا, پہاڑوں کی سائیڈ میں جاؤ اور ایک انسان ملے گا, اسے دیکھ کے عبرت حاصل کرنا. کہنے میں گیا, میں نے یار کوئی یہاں پہ کوئی نیک آدمی رہتا ہے, لمبا سفر. کہنے لگے ہاں وہ اوپر پہاڑ پہ رہتا ہے, پتہ نہیں کون ہے وہ, نیچے نہیں آتا مگر ہے بڑا نیک. اس کا چہرہ جب بھی دیکھو اللہ کی یاد آتی ہے. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. کہتے میں اوپر گیا, جب میں اوپر چڑھا تھک گیا. ایک ایوریسٹ تھا, ایک پہاڑ تھا, لمبا سفر. کہتے تھک گیا, سانس پھول گئی. اندر جب میں جب اوپر پہنچا نا تو ایک گفا تھی, غار تھی. دھیان سے سننا, بہت دھیان سے. گفا تھی, غار. غار میں میں نے باہر دیکھا کہ ایک پیر باہر کٹا ہوا پڑا ہے, انسانی لات باہر پڑی. میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک صاحب تھے, بڑے چہرہ خوبصورت. وہ کھڑے ہوئے, کوئی 30-35 سال کی عمر, کھڑے ہوئے, اور جیسے وہ کھڑے ہوئے تو میں نے انہیں سلام کیا. تو انہوں نے کہا تیرا نام بابا فرید ہے نا, بیٹھ جا. کہتے مجھے بڑی نصیحتیں کی, مگر جب میں چلنے لگا تو میں نے کہا حضور ایک سوال تھا. کہنے لگا کیا سوال ہے؟ ایک پیر باہر پڑا ہے اور ایک آپ کا نہیں ہے, ایک آپ کا نہیں ہے.
کس کا پیر ہے؟ کہنے لگا ایسی باتیں نہیں پوچھتے، جاؤ۔ میں نے کہا نہیں حضور بتا دو۔ کہنے لگا ایسی باتیں نہیں پوچھتے، تم جاؤ۔ میں نے کہا نہیں حضور مہربانی ہوگی بتا دیجیے۔ کہنے لگے وہ رونے لگے، کہنے لگے یار نہ پوچھ، یہ ایک گنہگار کا راز ہے، نہ پوچھ۔ کہنے لگے بتاؤ تو حضور۔ فرمانے لگے بارش بہت تیز ہوئی تھی، موسم بڑا سخت وہ ہو گیا کہ 8 دن لگاتار اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میں چونکہ فقیر آدمی ہوں، کمبل وغیرہ نہیں رکھتا، اتنی سخت سردی تھی کہ میرا انتقال ہونے کے قریب تھا، تو اچانک اللہ نے دھوپ نکال دی۔ کہتے ہیں پہاڑی علاقہ، سردی کا موسم، جب دھوپ نکلی تو میں دھوپ کی طرف چلا، اور میں اپنی گفا کے بہر اندر ہی بیٹھا تھا، اندر ہی دھوپ آ رہی تھی بالکل دروازے پر، تو میں نے اچانک مجھ پہ آزمائش پڑ گئی، بھی تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے دیکھا اچانک ایک خوبصورت سی لڑکی سامنے سے جا رہی ہے، اور میرا دل اس کی طرف راغب ہوا، اور میں نے اپنا پیر ایسے اٹھایا۔ جب جیسی باہر، کہتے ہیں ابھی ہوا میں معلق تھا پیر میرا، میں نے رکھا نہیں تھا نیچے، اتنی جب میرا پیر اوپر اٹھا تو ایک دم غیب سے آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ دوستی کی وعدے ہمارے ساتھ کرتے ہو اور جاتے کسی اور کے پیچھے ہو۔ کہتے ہو کہ دوست میرے ہو اور جا تو کسی اور کے پیچھے رہے۔ کہتے میں ایک دم مولا مجھے معاف کر دے میرے رب، میں نے پیر اٹھایا اور تو نے دیکھ لیا، تو مجھ سے ناراض ہو گیا میرے دوست۔ میں نے کہا میرے رب اب اس پیر کی سزا یہ اندر نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں مجھ پہ آج چھری وغیرہ نہیں تھی، بڑا پتھر اٹھایا اور ایسے کر کے اسے دیکھے مارا۔ کہتے ہیں پہلی بار مار کے تو میں بے ہوش ہو گیا، ہڈی کب ٹوٹی مجھے کچھ نہیں پتا۔ ہوش میں پھر آیا تو پھر اٹھایا پتھر اور پھر مارا، اور پھر اٹھایا اور پھر مارا۔ کہتے ہیں ہڈی ہلکے ہلکے ٹوٹتی جاتی تھی۔ جب مجھے درد ہوتا تھا تو میں کہتا تھا میرے رب اب تو معاف کر دے۔ پھر میں نے اس کی نسیں کاٹی، میں کئی بار بے ہوش ہوا اور پورا پیر میں نے کاٹ کے باہر پھینک دیا۔ میں نے کہا اب تو میرے رب مجھے معاف کر دے۔ کہتے جب میں رویا نا تو وہ باہر پھینک دیا میں نے پیر۔ کہنے لگا خود فرید الدین اب تو میرے لیے دعا کر دے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یار سوچو تو، میں نے کہا با فرید کہتے ہیں میں نے کہا حضور اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، جو آپ کا نام لے کے اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ یار سوچو تو کتنی راتوں میں کتنے گناہ کیے، کیسے کیسے اپنے رب کو بھولے ہم لوگ، کہاں کہاں گناہ کرتے رہے، کیسی کیسی جگہ جاتے رہے، موت ہمارے قریب آتی آتی چلی جا رہی ہے اور ہم گناہوں کے قریب جاتے جاتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کیا جوانی ہمیشہ رہے گی؟ بتاؤ میرے بھائیوں، کیا تم نے مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے؟ کیسے کیسے جنازے دنیا میں اٹھ گئے؟ مگر میرے بھائیوں میرے دوستوں اپنے رب سے توبہ کر لو، اپنے رب کے سامنے رونا شروع کر دو، رونا شروع کر دو، رب سے کہو معاف کر دے، معاف کر دے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ امام حاکم لکھتے ہیں کہ ایک بس ذرا غور کر، امام حاکم کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کا بھائی، وہ شراب کی حالت میں تھا، شراب پیتا تھا، وہ اس سے ناراض ہو گیا، وہ اس سے پریشان ہو چکا تھا، اسے مار رہا تھا، وہ بھاگتے بھاگتے دوڑتے گر گیا، مر گیا۔ جب وہ حالت شراب میں مرا تو اس کا بھائی رونے لگا، کہنے لگا یار میرا بھائی بری حالت میں مرا کہ جنت میں تو نہیں چلا گیا؟ تو رات کو خواب میں آ کے بولا اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ کہنے لگا تو شراب کی حالت میں مرا تھا، کب مرا ضرور تھا شراب کی حالت میں، مگر تیری وجہ سے اللہ نے مجھے جنت، میری وجہ سے کہاں؟ کہ جب تو میرے پیچھے دوڑ رہا تھا تو اللہ کے نام کا ایک کاغذ نیچے پڑا تھا، میں نے اسے اٹھایا، سوچا کہیں رکھ دوں، تو نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، میں گرا، گرنے سے پہلے منہ میں وہ رکھ لیا، اور جیسے ہی میں مرا ہوں قبر میں پہنچا ہوں، فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرے تو دل میں میرے رب کا نام موجود ہے۔ فرشتوں نے جب یہ کہا تو پھر اس کے بعد فرشتے حیرت میں مجھے دیکھے تو ایک دم میرے رب کی آواز آئی، صدقت عبدی قد غفرت لہو، یہ جو میرا بندہ اس نے سچ کہہ دیا ہے میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، تو میرے بھائیوں اللہ سے توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ جنازے نکلے اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے اس آستانے کو سلامت رکھے، اس گاؤں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو اللہ سے ڈرنا ہی زندگی ہے، کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہی زندگی ہے۔ میں نے آپ کی جو خدمت کرنی تھی وہ کر لی، مگر آج کی تقریر میں نے آپ کو کیا سمجھایا ہے بتاؤ ذرا؟ شکر
کرنا ہے, ناشکری کبھی, جلدی بولو, ناشکری کبھی نہیں کرنی ہے. اور ہم پہ کیا تکلیفیں گزری ہیں جو ہمارے حضور کے اوپر تکلیف ہے نا. ہمارا تو بچپن بھی اچھا ہے, جوانی بھی اچھی ہے, تو اللہ کے شکر ادا کریں گے. میری بہنیں, ان سے گزارش کرتا ہوں, غوث پاک نے فرمایا اپنے گھر کی عورتیں سے کہو 111 بار روز یا فاطمہ پڑھا کریں. اور آپ کو بتاتا ہوں, آپ روز 111 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی پڑھا, زندگی بدل جائے گی آپ کی. غوث پاک کا نام کثرت سے لیجئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں چونکہ انسان ہوں, کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہوں. آپ بھی توبہ کر لیں, پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان ہے, اس لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم.